السلام علیکم میرے پاکستانی۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ سیاست سے کیا مراد ہے؟ سیاست کے بارے بہت ساری کتابیں بھی مل جائیں گی، بہت سارے آرٹیکلز مل جائیں گے، تاہم میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ عام فہم انداز میں سیاست کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیاست دراصل ہے کیا۔ سیاست انتخابی عمل کا حصہ بھی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی عمل سیاست کا ایک جزو ہے، تاہم یہ سیاست کا کل نہیں۔ تو سیاست کا کل کیا ہوا؟ سیاست کا کل 3 لفظوں میں پوشیدہ ہے، اور وہ 3 لفظ یہ ہیں: مسائل کا حل۔ مسائل کے حل کا نام سیاست ہے۔ گویا ہم جب روزانہ کی زندگی میں مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود کو سیاسی عمل سے الگ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر بجلی کا بل زیادہ آ گیا، ریڈنگ ہم نے چیک کی کہ یہ بل زیادہ آ گیا ہے، یونٹ اتنے نہیں چلے یا ٹیکسز زیادہ آ گئے ہیں۔ ہم لیسکو آفس چلے گئے شکایت لے کر کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ تو جب آپ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو دراصل آپ سیاسی عمل کا حصہ بن گئے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ نے لاہور سے گجرانوالہ جانے کا فیصلہ کیا اور اس مسئلے کو انٹرٹین کریں گے آپ اپنی استطاعت کے مطابق، اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ مجھے گجرانوالہ کیسے پہنچنا ہے۔ آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اس کے ذریعے پہنچنا ہے۔ اگر گاڑی نہیں ہے تو پھر کیا پلاننگ ہے کہ بذریعہ ٹرین جانا ہے یا بذریعہ بس جانا ہے یا بذریعہ موٹر بائک جانا ہے۔ تو آپ اس مسئلے کا، ٹریولنگ کے مسئلے کا جب حل نکالتے ہیں تو دراصل آپ سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا حل نہ نکالیں اور گجرانوالہ کی طرف چلنا شروع کر دیں اور دیکھیں کہیں موٹر بائک ہے تو وہ اور یہ سوچنا شروع کر دیں کہ کوئی موٹر بائک مل جائے گی، کوئی گاڑی مل جائے گی جو مجھے بٹھا کے لے جائے گی وہاں پہ، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی معجزے کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی گاڑی آئے گی، کوئی جہاز ایسا آئے گا جو مجھے اٹھا کے وہاں پہ لے جائے گا۔ یہ عملیت پسندی کی سوچ نہیں ہے، یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے۔ تو سیاست سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا جو حل جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم سیاسی عمل میں تلاش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان بیمار ہوتا ہے، جب اس بیماری کے حل کے لیے میڈیکل سٹور پہ جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیاسی عمل کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو گویا ہماری زندگی سیاسی عمل کے بغیر نامکمل ہے، اور ہم ہر لمحے کسی نہ کسی طور پر سیاسی عمل کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس سے آنکھیں چرا لیں تو تب بھی ہم اس کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، تاہم اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم بہتر طور پر مسئلے کے حل کی اسٹریٹجی نہیں بناتے کہ مسئلہ حل کیسے کرنا ہے۔ لہذا جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ہوٹلوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، بہت ساری جو قہوہ خانے ہیں وہاں بھی لکھا جاتا ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر
یہ کہا جاتا ہے، کالجز میں کہا جاتا ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں، سیاست سے پرہیز کریں، سیاست سے دور رہیں۔ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سیاست سے دور رہیں، دراصل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل سے دور رہیں۔ آپ کو جو معاشی مسائل ہیں آپ ان کے حل سے دور رہیں، آپ کو جو سماجی مسائل ہیں آپ ان کے حل سے دور رہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ اس حل سے دور رہیں۔ اور کیونکہ جب آپ اس حل کا سوچیں گے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ میرے ملک میں غربت کیوں ہے، جب آپ یہ سوچیں گے کہ چند لوگ جو ہے وہ کھربوں پتی ہے اور دوسری طرف جو ہے عوام کی وسیع اکثریت جو ہے وہ بھوک ننگ افلاس کا شکار ہے، تو یہ کیوں ہے؟ جب یہ سوچیں گے کہ یہ کیوں ہے تو آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے، اور اسی سے اس اشرافیہ کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو مسائل ہے یہ اشرافیہ کے پیدا کرتا ہے، اور ان مسائل کو جوں کا توں رکھنا ہی اشرافیہ کے مفادات میں ہے، بالادست طبقات کے مفادات میں ہے۔ تو اسی بنا کے اوپر یہ بیانیہ باقاعدہ سرعام گھڑا جاتا ہے اس طرح سے کہ ہماری نوجوان نسل کو سیاست سے دور کر دیا جاتا ہے، ہمارے طلباء کو سیاست سے دور کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی جو مسائل ہیں کہ میں غریب کیوں ہوں، میں بے روزگار کیوں ہوں، میں اس کے حل کا تلاش نہ کروں اور یہ سمجھ لوں کہ یہ سب کچھ تو بس یہ قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ قسمت میں نہیں لکھا، یہ قسمت میں صرف چند لوگوں کے ہی جو اربوں کھربوں ہونا کیوں لکھا ہے، عوام کے وسیع جو لوگ ہیں تعداد ہے ان کے مقدر میں کیوں نہیں لکھا۔ یہ فرق ہے، اس کو سائنٹیفکلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اپنی سوچ کو اور فکر کو آگے بڑھانے کا نام سیاست ہے، اور جب تک ہم سوچ فکر کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور یہ نہیں سوچیں گے تب تک ہم اپنے مسائل کے حل سے دور رہیں گے اور مسائل جوں کے توں رہیں گے۔ کل میں ایک تقریب میں تھا، NSF کی تقریب میں طلباء نے بہت سارے سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم پڑھ کے تو نوکری تو ملتی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں جب نوکری نہیں ملتی؟ تو میں نے ان کو بتایا طلباء کو کہ یہ جو تصور ہے کہ صرف نوکری کے لیے ہی پڑھائی کی جائے، یہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ بیانیہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ صرف نوکری کے لیے پڑھا جائے۔ پڑھائی، تعلیم، علم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو شعور ہے اس کو بلند کیا جائے، آپ کی شعوری سطح کو بلند کیا جائے، آپ کے سیاسی شعور میں اضافہ ہو۔ اگر آپ کا علم آپ کے سیاسی شعور میں اضافہ نہیں کرتا، آپ کے ویژن کو براڈ نہیں کرتا، انلائٹن نہیں کرتا، آپ کا ویژن گلوبل ویژن نہیں بناتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا علم مردہ ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ ہر طالب علم کا ایک گلوبل ویژن ہونا چاہیے، اس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے مسائل کیا ہیں، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان مسائل کو جاننے کی توغدو کرنی چاہیے۔ دنیا بدل رہی ہے، چین اور امریکہ کا کیا تضاد ہے، چین اور روس آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، شنگھائی گروپ کیا ہے، امریکہ اور روس کا کیا تضاد ہے، برکس کا اور امریکہ کا کیا تضاد ہے، کون سے نئے ممالک جو ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں، نئے بلاک بن رہے ہیں، وہ کیوں بن رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کا نام سیاست ہے،
اور اپنے شعور کو بلند کرنے کا نام سیاست ہے۔ جب تک آپ اپنی شعوری سطح کو بلند نہیں کرتے تو آپ اپنے ملک کو، سب سے پہلے تو خود کو مسائل سے نہیں نکال سکتے، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک کو مسائل سے نکالنے کا نہیں سوچ سکتے۔ ملک کے مسائل نکالنے کے لیے کسی معجزے کی انتظار کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھے رہنا، یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے ہر عمل میں سوچ بچار کو شامل کیا جائے اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی توغدو کی جائے، اور نوجوان بالخصوص، کیونکہ نوجوان بہت اہم ہوتے ہیں۔ کیوں اہم ہوتے ہیں؟ نوجوانوں میں، طالب علموں میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی اور طبقہ فکر میں یا کسی اور ایج گروپ میں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہے ڈریم۔ طالب علم ڈریمی ہوتا ہے، ڈریم دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور وہ اس خواب کو پورا کرنے کی جدوجہد بھی کر سکتا ہے۔ لہذا طالب علم اہم ہے۔ دوسری، طالب علم جو ہے وہ کریجیس ہوتا ہے۔ میں نے طالب علم سے بڑھ کر کسی کو دلیر نہیں پایا اپنی زندگی میں۔ دلیری میں طالب علم نمبر 1 ہوتا ہے۔ ہیروئزم کی اس کی ایج ہوتی ہے۔ اس کو کریجیس اس کی بنیادی خوبی ہے۔ تیسری چیز سیلف کانشیس ہے، اپنی خودی، اور سیلف کانشیس ہی کو علامہ اقبال نے خودی کا نام دیا ہے۔ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ تینوں چیزیں آپ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کام لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مسائل کو حل کرنے کی، جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ ہمارے ارد گرد کے مسائل جو کہ حکمرانوں کے پیدا کردہ ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ والسلام۔ پاکستان پائندہ باد۔